اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سورۃ النور کی آیت نمبر 27۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 27۔ سورۃ النور میں شرم و حیا کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پاکیزگی، طہارت، نفاست، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ سارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا اور اہم اصول دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں داخل ایسے نہ ہو جاؤ اپنے گھروں کے علاوہ۔ اپنے گھر میں انسان آ سکتا ہے لیکن کسی اور کے گھر میں نہیں آنا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ اجازت لینے کے بغیر ہرگز بھی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور دوسرا کام، جب تم آؤ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والوں کو سلام کرو۔ ایک تو اجازت لینی ہے اور دوسرا سلام کرنا ہے عَلَىٰ أَهْلِهَا، وہاں رہنے والوں پر۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب بہت بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے، اجازت لے کے جانا ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں کہے کہ بھائی جب آپ گھر میں آئیں تو اجازت لے کے آیا کریں، تو بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں مجھے روکا جا رہا ہے، تو بھئی تم کون ہو، تم کو قرآن سے باہر ہو، تمہارے اوپر قرآن کے احکامات جاری نہیں ہوتے۔ یہ بہت تکبر کی بات ہے، بلکہ خوشی اس پہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور اجازت لے کے آئیں باقاعدہ، چاہے جو مرضی ہے۔ اور یہ ایک عادت ہماری یہ ہے کہ جب باہر سے آتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے کون، تو کہتا ہے میں۔ تو یہ نہیں کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں کہا، میں کون ہوتا ہے، میں کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں بول رہا ہوں، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور اگر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو فَبِهَا وَنِعْمَتْ، اندر آ جائیں۔ اگر اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی تو وہاں سے چلے جائیں، نہ آئیں اس گھر میں جہاں سے اجازت نہیں ملتی۔ تو بہت بڑا اصول بیان کیا جا رہا ہے تاکہ عفت و عصمت قائم رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر میں بھی آنے کے لیے اطلاع کرنا کہا کہ اطلاع کر دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں۔ اپنے گھر میں بھی اگر آنا ہے تو کسی کے گھر میں۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے رشتہ دار سارے ہم ایک دوسرے کے اپنے ہی گھر ہیں، رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، وہ اپنا ہی گھر ہے، ان گھروں میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گھر جو ہے جا کے کہیں نا یہ پراپرٹی ہمیں دے دیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہ ان کا۔ اپنا گھر آپ کا صرف وہی ہے جس کے آپ مالک ہیں، جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں۔ آپ کے کزنز کا گھر، خالہ کا گھر، چاچو کا گھر، ماموں کا گھر، وہ ان کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی دوسرے گھر میں جائیں اسے باقاعدہ اجازت لے کے جائیں۔ ایسے جانا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، اسلام نے بڑا سختی سے منع کیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اجازت مل گئی، مثلا کسی گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، مستری نے آنا ہے، تو گھر میں تو کوئی نہیں، تو وہ مالک کہتا ہے کہ آپ کو آنے کی اجازت ہے تو پھر آنا ہے، ورنہ نہیں آنا۔ چادر اور چار دیواری کا اتنا تحفظ اسلام کرتا ہے۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا، اگر یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، نہیں آنے کی اجازت آپ کو، فَارْجِعُوا، واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہاں تکبر نہ کرنے لگ جانا، وہاں
ایگو جو ہے آپ کی وہ نہ جاگ اٹھے کہ میری تو ایگو اپنی آنا کے لیے وجہ سے جی مجھے روکا گیا. آپ کو کوئی روکتا ہے تو واپس چلے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں فرجعوا ازکی لکم، چلے جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پکیزہ بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو. اب اگر کوئی والدین یا کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ چپ لگا لیتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو انسان کتنا محتاط ہوگا. اس کے آپ کی آواز کی بھی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، آپ کی جو جسم کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جو کر رہے ہو وہ دیکھا جا رہا ہے. کتنی احتیاط کریں گے؟ بہت زیادہ احتیاط کریں گے نا. کیوں؟ ٹیکنالوجی کے اوپر یقین ہے، لوگوں کے اوپر یقین ہے. المیہ اور افسوس یہ ہے ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے کہ اللہ بار بار فرماتے ہیں لوگو اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری ایک ایک ادا کا، تمہارے ایک ایک زبان کے لفظ کا اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو. کہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن کے اندر رہائش نہیں ہے. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، لیکن وہ بھی اجازت لے کے. تو پھر اس سے مراد جو ہے جو پبلک پوائنٹس ہیں وہاں آپ آ سکتے ہیں، جو ہیں پبلک پوائنٹس. واللہ یعلم ما تبدون، اللہ جان. اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ جو تم کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جو تم چھپاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری ساری چھپی ہوئی باتوں کا پتہ ہے. کل للمؤمنین، اب دوسرا بڑا اصول تاکہ حفاظت، عزت کی حفاظت ہو، نسل کی حفاظت ہو، عصمت کی حفاظت ہو، دوسرا بڑا اصول دیا جا رہا ہے. کل للمؤمنین، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے مومنوں کو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں. یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اب دیکھیں بار بار ہر آیت کے آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے جو تم کرتے ہو، سارا پتہ ہے اللہ کو. لوگوں سے چھپ جاؤ گے؟ اللہ سے کیسے چھپو گے؟ لوگوں سے چھپ کے کام کرو گے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ان اللہ، اب دیکھیں ایک ایک اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آ جائے. قرآن کی طرف تو غور ہی نہیں نہ کرتے، موبائلوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، گیموں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اسی طرح پتہ نہیں کہاں کہاں دھیان دیتے ہیں. نہیں دھیان دیتے تو قرآن پہ دھیان نہیں دیتے. ایک آیت اللہ نے فرمائی، ایک حکم عطا فرمایا، پھر کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، سب پتہ ہے. کون اللہ تعالیٰ کی باتیں مان رہا، کون نہیں مان رہا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھنی ہے. اب اگلی آیت میں خواتین کو بھی کہا جا رہا ہے، خصوصی طور پہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، نظر کو جھکا کے رکھیں. یہ تو پکیزگی کی علامت ہے. اگر نظر نہیں جھکاؤ گے تو یہ آپ کا دل گناہ کرے گا، اور دل جب گنہگار ہو جاتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. جب دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اس دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. وہ دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے جس دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جس شخص کو گناہ سے نفرت نہیں ہوتی وہ شخص جو ہے اس کا دل وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پکیزگی کی علامت. اگر پکیزہ رہنا چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہو عورتوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کی وہ بھی جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو ظاہر ہے. کپڑے جو ہیں وہ ظاہری طور پہ ظاہر ہیں، وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن چہرے کو، اور یہاں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلی جو ہے وہ ننگا انسان رکھ سکتا ہے. بھائی چہرہ جو ہے خواتین کے لیے اپنے چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے.
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور آپ بڑی چادریں جو ہیں اپنے سینوں پہ لے کے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو کہیں ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے. أَوْ آبَائِهِنَّ، اپنے والدین باپوں کے لیے. أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا شوہر کے جو باپ ہے سسر. أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں سے. وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا پھر ابناء بعولتہن، جو بیٹیوں کے خامد ہیں. او اخوانہن، یا بھائی. او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹے. او نسائہن، ان کی عورتیں. او ما ملکت ایمانہن، جن کے مالک بنے دائیں ہاتھ، یعنی غلام، نوکر نہیں، غلام. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے لوگ جو ملازم ہیں اور ان کو خواہش نہیں ہے، جو مردوں کی خواہش ہوتی ہے ان میں خواہش نہیں ہے. اب الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی جو ان کو جو اس معاملے میں پردے والی چیزوں کا جن کو نہیں پتا، وہ بچے. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ پاؤں اتنے زور سے مارے. لیعلم ما یخفیہن من زینتہن، جو پاؤں میں آج کل رواج نہیں ہے، پہلے رواج ہوتا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی ہو، بہرحال اتنا زیادہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں جس طرح زیورات پہنتی ہیں اسی طرح وہ یہ پاؤں کے اوپر بھی پازیب کہتے ہیں اسے، وہ پہنتی ہیں. اگر وہ پہنی ہوں تو زور سے نہیں چلنا کہ غیر مردوں کو اس کی آواز جائے. اب دیکھیں جو زیور کی آواز ہے اس کی پابندی ہے، تو چہرے کی کیوں پابندی نہیں ہوگی؟ تاکہ ظاہر ہو جو چھپا ہوا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ سے دور نہ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی چاہتے ہو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے اسپیشل حکم ارشاد فرمایا خواتین کو کہ خوشبو غیر مردوں میں جب جانا ہے ان کے سامنے خوشبو لگا کے نہیں جانا. فرمایا جو عورت غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے خوشبو لگا کے، فرمایا کہ وہ جو ہے گناہ کرنے والی ہے. اور فرمایا فاہی قضا و قضا، وہ بدکارہ عورت ہے جو خوشبو لگاتی ہے تاکہ لوگوں کو، غیر مردوں کو اس کی خوشبو آئے اور وہ مائل ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک آیت جو ہے بڑی اہم ہے ہماری پاکیزگی کے لیے، ایمان کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.